بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے آج 1 نومبر ہے اور تقریباً آج سے 77 سال پہلے گلگت بلتستان کے لوگوں نے، وہاں کے غیور اور بہادر عوام نے خود اپنے بلبوتے پر گلگت بلتستان کو آزاد کیا تھا، اور یقیناً آج کا دن جی بی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام، اور ان سب کو آج انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ کچھ چیزیں آپ کو میں بتا دوں گلگت بلتستان کے بارے میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنے ان کے حقوق ہیں اس ملک میں رہنے کے حوالے سے، وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ پہلا حق تو یہ کہ ان کو صوبہ نہیں بنایا جا رہا۔ جی بی کو اب تک پاکستان کا حصہ بنے ہوئے، پاکستان کے ساتھ الحاق کیے ہوئے تقریباً 77 سال مکمل ہو گئے۔ 1947 میں پاکستان بنا تھا اور 1948 میں جی بی نے الحاق کیا تھا، لیکن اب تک جی بی کو جو ہے اس کے صوبے کے حقوق نہیں دیے گئے اور اس کو صوبہ نہیں بنایا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا تو یہ بھی غور کرنے والی چیز ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے، وہاں کی بہادر لوگوں نے خود اپنے بلبوتے پر آزاد کیا تھا، اور یہ ان کے لیے انتہائی قابل فخر بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی آرمی نے وہاں پر کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور آج بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے پاک آرمی کی طرف سے کہ جی بی کو بجایا جائے، کیونکہ چائنا کی طرف سے جتنے اقدامات آج کل اٹھائے جا رہے ہیں جی بی کے حوالے سے، اس سے یہی لگتا ہے کہ جی بی آنے والے وقتوں میں، جیسے کہ پاکستان اس کو اپنا نہیں رہا، تو آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا کا حصہ بن جائے۔ جیسے کہ مختلف چیزوں کو بیچا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پی آئی اے کو کس طرح سے نیلام کیا جا رہا ہے، صحیح ہے، پوری دنیا میں، اور اس کی قیمت کتنی لگ رہی ہے، میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ لیکن اسی طرح جس طرح اسلام آباد ایئرپورٹ، اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ، اور یہ ساری چیزیں، اور آہستہ آہستہ پاکستان کے علاقے بھی بکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب پاراچینار کی بھی آپ حالت دیکھ لیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان خود چاہتا ہے کہ پاراچینار افغانستان کا حصہ بن جائے، یا وہ خود ایسے چاہتا ہے کہ وہ ہماری بزنس کا حصہ بن جائے پاکستان کی آرمی کا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور پی آئی اے کے حوالے سے ایک بہت ہی شرمناک بات ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ ایک تو ایک امپورٹ ہو گئی ہے، اور دوسری چیز کہ پاکستان کے حق میں کچھ نہ کچھ تو کریں، نہ چلیں اگر 100% نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5% تو کریں آپ، چلیں اگر 5% بھی آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ 2.5% تو کریں نا پاکستان کے لیے، کم از کم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ لیکن نہیں، پاکستان کی جتنے ایسٹس ہیں ان کو بیچنا ہے، بس ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو بھی پاکستان سے دور کرنا ہے، جیسے پاکستان کے لیے ان کو چلانا بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے اپنے بزنسز ہیں نا، پرسنل جن کے بزنسز ہیں، شہباز شریف کے، نواز شریف کے، اور مطلب نواز فیملی کے جتنے ہیں، شریف فیملی کے، پھر زرداری فیملی کے جتنے بزنسز ہیں، وہ صحیح چلتے ہیں، وہ بالکل فٹ چلتے ہیں، وہ اس میں پروفٹ آتا ہے۔ مگر جب ان کے حوالے جو ملکی اور قومی نیشنل جو ان کے بزنسز ہیں، پاکستان میں جو بزنسز ہیں، جب ان کے حوالے وہ کیے جاتے ہیں، جب حکومتی بزنسز ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو وہ ان سے چل نہیں پاتے، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ اب پی آئی اے کے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ پہ تقریباً $50 ملین جو ہے وہ خرچ کر دیے ہیں، تقریباً، یا شاید اس سے زیادہ، یا میں کم بول رہا ہوں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پہ اتنے سارا پیسہ لگ کے اب جو قیمت لگائی گئی ہے، پہلے تو یہ کہ بڈز نہیں آ رہے تھے کہ بڈز لے کر آنے ہیں، بھائی بڈز کو لے کے آؤ اور تاکہ قیمت لگے ہمارے پی آئی اے کے ایئر لائن کے، صحیح ہے۔ تو جب قیمت لگی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری پی آئی اے کی قیمت صرف 10 ارب روپے لگی ہے۔ 6 بڈرز آئے اور اس میں سے بھی ایک جو 5 بڈرز ہیں ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، لیکن ایک بڈر کا پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ بھائی 10 ارب سے زیادہ ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا میں، صحیح ہے۔ 10 ارب سے زیادہ، یعنی پوری پی آئی اے کی جو قیمت لگی ہے وہ 10 ارب لگی ہے۔ اور پی آئی اے وہ ادارے ہیں جس کا سربراہ ہمیشہ کوئی، یہ بہت اہم بات ہے، پی آئی اے جیسے ادارے وہ ادارے ہیں کہ جس کا سربراہ ہمیشہ سے یا تو کوئی ایئر مارشل ہوتا ہے، یا کوئی ریٹائرڈ وردی والا ہوتا ہے، یا پی آئی اے جس حال کو پہنچ چکی ہے اس کی وجہ کوئی آرمی کا کوئی ریٹائرڈ بندہ ہوتا ہے، کوئی ایئر مارشل ہوتا ہے، یا کوئی جنرل ہوتا ہے، یا کوئی کرنل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج جس حال کو پی آئی اے پہنچ چکی ہے اچھا ناظرین، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے اپنے پرسنل بزنسز کتنے زیادہ گرو کرتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ میں نیشنل بزنسز آتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں حکومتی بزنسز آتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک ٹویٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک بندے نے کیا ہے بابا کڈا کے نام سے، جس کو شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں، اور یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔
لیکن میں آپ کو یہ باتیں جو کرتا ہے وہ سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کیا کر رہا ہے، اور تقریباً بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوتے، لیکن جب اس کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاپا جونز پیزا نقصان میں جا رہا تھا، پاکستانی جرنیلوں نے اس میں ہاتھ ڈالا، 1000 سے زائد فرنچائز کھڑی کی، اور اب یہ تیزی سے ترقی کرنے والا پیزا برانڈ بن گیا ہے۔ پی آئی اے کے ساتھ پی آئی اے 60 کی دہائی میں منافع میں چل رہی تھی، جرنیلوں نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اب کباڑ کے ریٹ پر بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ نواز شریف کے بقول ان کا خاندانی کام اتفاق فاؤنڈری تھا، جس میں انہیں اتنی مہارت تھی کہ جدہ سٹیل مل لگائی جو 2 سال میں ہی منافع دینے لگی۔ نواز شریف کو پاکستان سٹیل مل چلانے کو دی گئی جو کہ منافع میں جا رہی تھی، 2 سال میں ہی اس کا خسارہ سینکڑوں ارب کا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ قومی ادارہ ان سے کبھی منافع میں نہیں چلا جاتا اور ذاتی کاروبار کبھی خسارے میں جاتے نہیں ہیں؟ تو یہ آپ خود دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں جاتے قومی ادارے، ان سے فائدے میں کیوں نہیں جاتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جس طرح کے نواز شریف چور کے نام سے مشہور ہے، پوری دنیا میں ہر ملک میں سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دنیا کا جو چور ہے نا، جو ڈاکو انسان ہے، وہ نواز شریف ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قومی ادارہ جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے، ایک ایسے اتنے بڑے چور کے ہاتھ میں، تو وہ کیا چوری نہیں کرے گا؟ وہ اپنی عادت سے کیا باز آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قومی ادارے ان سے منافع میں نہیں چل پاتے اور اپنے پرسنل بزنس بہت زیادہ منافع میں جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اچھے بزنس مین ہوں، لیکن قومی ادارے جب ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو یہ اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فیصل واڈا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہر میدان میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، ذرا انتظار فرمائیے گا۔ یعنی پاکستان ہر میدان میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر، میں نے پہلے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ آخر یہ بندہ کہہ کس کو رہا ہے؟ کس کو پاکستان جواب دے گا؟ کس کو؟ کیا امریکہ کو وہ جواب دے گا؟ ویسے تو ظاہری طور پر اگر اصولاً دیکھا جائے تو امریکہ کو اس کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ امریکہ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ تو کسی ملک نے بھی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی تباہی میں اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہے کسی بھی ملک کا۔ تو میرے خیال سے پاکستان کو، میں نے سوچا کہ ان کو یہ شاید فیصل واڈا صاحب دھمکی دے رہے ہوں، ان کے اندر کچھ غیرت آ گئی ہو، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، فیصل واڈا تو ان کا اپنا ہی ایک پٹو ہے، ان کا اپنا ایک تعینات کردہ ایک سینیٹر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کرے؟ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہاں، پاکستان جو ہے آج کل اپنی لوگوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت دراصل یہ بھی حکومت کا ایک پٹو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج کل تو اپنی لوگوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں، یہ تو عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، عمران خان کے خلاف۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں، کس طرح کی، کس حیثیت سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان پاکستان کا دشمن ہے؟ کیا عمران خان نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جو پاکستان کی مفاد میں نہ ہو، پاکستان کو نقصان میں لے کر گئے ہو؟ نہیں، اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر کیوں اس کا جواب، تو پھر کیوں اس کو اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان ہر میدان میں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو دشمن ہوتا ہے میرے خیال سے تو اس کو سب سے پہلے جواب دینا چاہیے آپ کو، آپ کا حق یہ بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور الٹا اپنی لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان آپ کو جواب دے گا، اینٹ کا جواب۔ ہم نے کون سا اینٹ مارا ہے جی اپنے ملک کو؟ ہم تو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے۔ تو ہاں، پاکستان تو شاید نہیں، لیکن پاکستانی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب پاکستانیوں کا جواب آپ کی طرف آئے گا نا، جو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ پچھلے 3 سال میں کیا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ انتظار حسین پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے اور بہت اہم ایک پرومیننٹ شخصیت ہے پی ٹی آئی میں، اور بہت اچھے وکیل بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں وہ۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ باہر نہیں لے کر آتے، لیکن انتظار پنجوتا صاحب جو ہے وہ حقیقت پر مبنی بات کرتے تھے۔ تو ان کا بڑے عرصے سے کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو غائب کر دیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل کو بلایا گیا تھا اس کے حوالے سے کہ کہاں ہیں بندے کو، آپ حاضر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے آپ انتظار حسین پنجوتا جو ہیں وہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو پھر جج نے سوال کیا کہ کب سے شروع ہوں گے 24 گھنٹے، یعنی کب سے سٹارٹ ہوں گے 24 گھنٹے؟ تو اس نے کہا کہ آج 10 بجے سے ہی، صبح 10 بجے سے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 بجے تک انشاءاللہ وہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے سوراب برکت صاحب نے بھی یہ سوال کیا، اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے جج صاحب کہ کہاں لے کر گئے ہیں ان کو، کیوں آپ نے ان کو غائب کیا ہوا ہے؟ وجہ پوچھنی چاہیے تھی، اور کہاں سے آپ ریکور کریں گے، یہ وجہ پوچھنی چاہیے تھی۔ یہ بہت بڑا اہم سوال تھا
جو سوراب برکت صاحب نے اٹھایا تھا. اور یہ ایک واقعی ایک اہم سوال ہے کہ آپ کو یہ وجہ پوچھنی چاہیے کہ ان کو کہاں سے آپ برآمد کر رہے ہیں. برآمد تو چلیں آپ کر رہے ہیں لیکن کہاں سے کر رہے ہیں یہ پتہ چل گیا تو آئندہ جب کوئی اور جائے گا تو اس کو برآمد کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا, اس کو ریکور کرنا بڑا آسان ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو کہ ہم لوگوں کو بلاتے رہیں, لوگوں کو کیسز ان کے اوپر کرتے رہیں. تو جج صاحب آپ کو جب پتہ ہوگا کہ بندہ کہاں پر غائب ہے تو میرے خیال سے آپ بڑی آسانی سے اس کو ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.